بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم ناظرین، آج ہم آپ کو ایک اللہ کے ولی کا قصہ سنائیں گے، اینڈ تک ضرور سنیے گا۔ بلم بن باورا یہ شخص اپنے دور کا بہت بڑا عالم و عابد و زاہد تھا۔ اس کو اللہ پاک نے اسم اعظم کا علم عطا فرمایا تھا۔ یہ اپنی جگہ بیٹھا ہوا اپنی روحانیت سے عرش اعظم کو دیکھ لیا کرتا تھا۔ یہ مستجاب الدعوات تھا، اس کی ہر دعا قبول ہوا کرتی تھی۔ اس کے شاگردوں کی تعداد بھی بہت زیادہ تھی۔ مشہور یہ ہے کہ اس کی درسگاہ میں طالب علموں کی دعوتیں 12,000 تھیں۔ جب حضرت موسیٰ علیہ السلام قوم جبارین سے جہاد کرنے کے لیے بنی اسرائیل کے لشکروں کو لے کر روانہ ہوئے تو بلم بن باورا کی قوم اس کے پاس گھبرائی ہوئی آئی اور کہا کہ حضرت موسیٰ بہت ہی بڑی اور طاقتور فوج لے کر حملہ آور ہونے والے ہیں، اور وہ یہ چاہتے ہیں کہ ہم لوگوں کو ہماری زمینوں سے نکال کر یہ زمین اپنی قوم بنی اسرائیل کو دے دیں۔ اس لیے آپ حضرت موسیٰ علیہ السلام کے لیے ایسی بددعا کر دیجئے کہ وہ شکست کھا کر واپس لوٹ جائیں۔ آپ چونکہ مستجاب الدعوات ہیں، آپ کی دعا ضرور قبول ہوگی اور ہماری بھی بات بن جائے گی۔ یہ سن کر بلم بن باورا کانپ اٹھا اور کہنے لگا، تمہارا برا ہو، خدا کی پناہ! حضرت موسیٰ علیہ السلام اللہ کے رسول ہیں اور ان کے لشکر میں مومنوں اور فرشتوں کی جماعت ہے، ان پر بھلا میں کیسے اور کیوں کر بددعا کر سکتا ہوں؟ لیکن اس کی قوم نے رو رو کر اور گڑ گڑا کر اس طرح اصرار کیا کہ اس نے یہ کہہ دیا کہ استخارہ لینے کے بعد اگر مجھے اجازت مل گئی تو بددعا کر دوں گا۔ مگر استخارے کے بعد جب اس کو اجازت نہ ملی تو اس نے صاف جواب دے دیا کہ اگر میں بددعا کروں گا تو میری دنیا آخرت دونوں برباد ہو جائیں گی۔ اس کے بعد اس کی قوم مایوس واپس لوٹ گئی، مگر اگلے ہی دن بہت سے گراں قدر ہدیے اور تحائف اس کی خدمت میں پیش کر دیے۔ بلم بن باورا نے جب اس قدر تحائف دیکھے جو اس نے پہلے کبھی نہیں دیکھے تھے، اس پر ہرس اور لالچ کا بھوت سوار ہو گیا اور وہ مال کے جال میں پھنس گیا۔ وہ اپنی گدھی پر سوار ہوا اور بددعا کے لیے راستے پر چل پڑا۔ گدھی بار بار اپنے راستے سے ہٹ جاتی تو کبھی ٹھہر جاتی، مگر یہ اس کو مار مار کر آگے بڑھا رہا تھا، یہاں تک کہ گدھی کو اللہ تعالیٰ نے گویائی کی طاقت عطا فرمائی۔ گدھی نے کہا، افسوس ہے بلم بن باورا، تو کہاں اور کدھر جا رہا ہے؟ دیکھ، میرے آگے فرشتے ہیں جو میرا راستہ روکتے اور میرا منہ موڑ کر مجھے پیچھے دھکیل رہے ہیں۔ اے بلم، تیرا برا ہو، کیا تو اللہ کے نبی اور مومنین کی جماعت پر بددعا کرے گا؟ گدھی کی باتیں سن کر بھی بلم پر کچھ اثر نہ ہوا اور وہ برابر چلتا رہا، یہاں تک کہ حسبان نامی پہاڑ پر چڑھ گیا اور بلندی سے حضرت موسیٰ کے لشکروں کو دیکھا اور مال و دولت کے لالچ میں اس نے بددعا شروع کر دی۔ لیکن خدا کی شان کہ وہ حضرت موسیٰ علیہ السلام کے لیے بددعا کرتا تھا، مگر اس کی زبان پر اس کی قوم کے لیے بددعا جاری ہو جاتی تھی۔ یہ دیکھ کر کئی مرتبہ اس کی قوم نے ٹوکا، اے بلم، تم تو الٹی بددعا کر رہے ہو۔ تو اس نے کہا، اے میری قوم، میں کیا کروں؟ میں بولتا کچھ ہوں اور میری زبان سے کچھ اور ہی نکلتا ہے۔ پھر اچانک اس پر یہ غضب الہی نازل ہو گیا کہ ناگہاں اس کی زبان لٹک کر اس کے سینے پر آ گئی۔ پھر بلم بن باورا رویا اپنی قوم سے کہنے لگا، افسوس، میری دنیا آخرت دونوں برباد و غارت ہو گئیں اور میرا ایمان جاتا رہا اور میں قہر و قہار و غضب میں گرفتار ہو گیا۔ اب میری کوئی دعا قبول نہیں ہو سکتی۔ اس کی بدبختی نے اسے یہاں ہی نہ چھوڑا، بلکہ وہ مال و حرس کے لالچ میں اس سے بھی بڑھ گیا اور کہنے لگا، میں تم لوگوں کو مکر کی ایک چال بتاتا ہوں، تم لوگ ایسا کرو تو شاید حضرت موسیٰ علیہ السلام کے لشکروں کو شکست ہو جائے۔ تم لوگ اپنی جوان خوبصورت لڑکیوں کو بہترین پوشاک اور زیورات پہنا کر بنی اسرائیل کے لشکروں میں بھیج دو۔ اگر ان کا ایک آدمی بھی زنا کرے گا تو پورے لشکر کو شکست ہو جائے گی۔ چنانچہ بلم بن باورا کی قوم نے اس کے بتائے ہوئے مکر کا جال بچھایا اور بہت سی خوبصورت دوشیزہ لڑکیوں کو بناؤ سنگھار کر بنی اسرائیل کے لشکروں میں بھیجا، یہاں تک کہ بنی اسرائیل کا ایک رئیس ایک لڑکی کے حسن و جمال پر فریفتہ ہو گیا اور اس کو اپنی گود میں اٹھا کر حضرت موسیٰ علیہ السلام کے سامنے گیا اور فتویٰ پوچھا کہ اللہ کے نبی، یہ عورت میرے لیے حلال ہے یا نہیں؟ حضرت موسیٰ علیہ السلام نے فرمایا کہ خبردار، یہ تیرے لیے حرام ہے، فوراً اس کو اپنے سے الگ کر دے اور اللہ کے عذاب سے ڈر۔ مگر اس رئیس پر غلبہ شہوت کا ایسا بھوت سوار ہو گیا تھا کہ وہ اپنے نبی کے فرمان کو ٹھکرا کر اس عورت کو اپنے خیمے میں لے گیا اور زنا کاری میں مشغول ہو گیا۔
اس گناہ کی نحوست کا یہ اثر ہوا کہ بنی اسرائیل کے لشکر میں اچانک طاعون کی وبا پھیل گئی اور گھنٹے بھر میں 70,000 آدمی مر گئے اور سارا لشکر تربتر ہو کر ناکام و نامراد واپس لوٹ گیا، جس کا حضرت موسیٰ علیہ السلام کے قلب مبارک پر بہت ہی صدمہ گزرا۔ اس کے بعد بلعم بن باورا پہاڑ سے اتر کر مردود بارگاہ الہی ہو گیا۔ آخری دم تک اس کی زبان اس کے سینے پر لٹکتی رہی اور وہ بے ایمان ہو کر مر گیا۔ اس واقعے کو قرآن کریم میں ان الفاظ میں بیان فرمایا گیا ہے: اے محبوب، نہیں اس بلعم کے احوال سنائیے جس کو ہم نے اپنی آیتیں دیں تو وہ ان آیتوں سے صاف نکل گیا، پھر شیطان اس کے پیچھے لگ گیا تو وہ گمراہ ہو گیا، اور اگر ہم چاہتے تو اس کو آیتوں کے سبب اوپر اٹھا لیتے، مگر وہ تو زمین پکڑ کر رہ گیا اور اپنی خواہش کے تابع ہو گیا۔ تو اس کا حال کتے کی طرح ہے کہ تو اس پر حملہ کرے جب بھی وہ زبان نکالے اور چھوڑ دے جب بھی زبان نکالے۔ یہی حال ہے ان لوگوں کا جو ہماری آیتیں جھٹلاتے ہیں۔ تو اے محبوب، آپ لوگوں کو نصیحت سناتے رہیے تاکہ لوگ دھیان رکھیں۔ پیارے ناظرین، بلعم باورا کیا تھا اور کیا ہو گیا؟ اس کے ساتھ ایسا کیوں ہوا؟ اس لیے اور صرف اس لیے کہ وہ مال و دولت کے لالچ میں گرفتار ہو گیا اور اس لالچ میں اس قدر اندھا ہو گیا کہ اللہ کے نبی پر ہی بددعا کرنے نکل کھڑا ہوا۔ اللہ کریم ہمیں ایسے رزق سے محفوظ رکھے جس رزق کے پیچھے ہمارا ایمان جاتا رہے۔ تو ناظرین، مجھے امید ہے کہ آپ کو میری یہ ویڈیو اچھی لگے گی۔ اگر ویڈیو اچھی لگے تو اسے لائک، شیئر، سبسکرائب ضرور کریں۔ مزید ویڈیو کے لیے اللہ حافظ۔